اس کے بعد پھر سب سے بڑی شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کتنی بڑی شان والے ہیں اور کس انداز سے ان کو شہید کیا، کچھ تاریخ پڑھ کر دیکھیے۔ علماء تو جانتے ہیں لیکن ہمارے واعظین سناتے نہیں ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ اتنے بڑے مظلوم کا آپ کو واقعہ سنائیں کہ کس طرح ان کی شہادت ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق 80 دن محاصرہ ہوا ہے، بلوائیوں نے کیا، اور 17 دن پانی بند رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں 17 دن سیدنا عثمان غنی کا پانی بند رہا۔ بلوائی مصر سے آئے، کوفے سے آئے، دور دراز سے آئے، مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا۔ اس وقت بہت سے صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے، سیدہ طیبہ عائشہ بھی حج پر تھیں، بڑے بڑے صحابہ حج پر تھے، کئی صحابہ جہاد پر نکلے ہوئے تھے، باقی تھوڑی بہت تعداد جو صحابہ کی مدینہ منورہ میں موجود تھی وہ بلوائیوں سے مقابلہ کرنے کے بالکل مقابل تھے۔ لیکن وجہ آگے بیان کروں گا کہ سیدنا عثمان غنی منع کرتے رہے کہ بلوائیوں سے کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ تو 17 دن آپ کا پانی بند رہا۔ صحابہ آپ کا دفاع کرنا چاہتے تھے، جن میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سر فہرست تھے۔ محب طبری لکھتے ہیں کہ جب آپ کو علم ہوا سیدنا مولا علی کو کہ حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا گیا ہے، تو آپ نے الفاظ سنیے، لکھتے ہیں کہ خرج علی بن ابی طالب من منزلہ معتمن بامامۃ رسول اللہ ومتقلدا سیفہ۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی اپنے گھر سے وہ دستار پہن کر نکلے جو آقا نے انہیں عنایت عطا فرمائی تھی، اور وہ تلوار آپ لے کر نکلے جو آقا نے آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ آپ کے سامنے سامنے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت عبداللہ ابن عمر چل رہے تھے، آپ کے پیٹھ پیچھے مہاجرین اور انصار کی بڑی تعداد تھی۔ آپ آتے ہیں، بلوائیوں پر حملہ کرتے ہیں، تتر بتر کر کے سیدنا عثمان غنی کے حجرے میں آتے ہیں، اور آتے ہی سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ پر سلام ہو، اجازت چاہیے کہ ان بلوائیوں کو مار بھگائیں، ان خبیثوں کو یہاں سے نکالیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی کا جو جواب تھا وہ سنیے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عشق رسول پر جھوم جائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں علی نہیں، ایک روایت میں یہ جواب آیا، میں وہ پہلا شخص نہیں بن سکتا کہ رسول اللہ کی سرزمین پر میں اپنی وجہ سے خون بہاؤں۔ یہ جواب تھا سیدنا عثمان غنی کا۔ اور ایک یہ ہے کہ میں وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ امت مسلمہ میں میری وجہ سے خون بہے۔ اللہ اللہ، سیدنا عثمان غنی نے منع کر دیا تو حضرت علی المرتضیٰ مجبور ہو گئے، اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، اسی طرح باری باری صحابہ آتے ہیں، سب کو یہی جواب دیتے ہیں، میں اجازت نہیں دوں گا، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا سب کو، وجہ یہ ہے کہ مجھ سے میرے آقا نے وعدہ لیا تھا، میرے آقا نے وعدہ لیا تھا کہ عہد الی عہدن وانا صابر علیہ، میرے آقا نے مجھ سے عہد لیا تھا میں اس پر قائم رہوں گا، میں اس پر صبر کروں گا، اگرچہ میرا خون بہہ جائے، اگرچہ میں شہید ہو جائے، لیکن میں آقا کی سرزمین پر، آقا کے شہر میں اپنی وجہ سے مسلمانوں میں خون ریزی ہرگز نہیں چاہوں گا، بھلے میں شہید ہو جاؤں۔ آپ نے آقا کا یہ وعدہ یاد دلایا، اور اس کے بعد جب سیدنا علی المرتضیٰ مسجد نبوی میں آتے ہیں تو بلوائیوں نے آپ کو دیکھا تو چاپلوسی کرنے لگے، آگے آئے اور آ کر کہنے لگے تقدم یا ابو الحسن، آئیے آگے آئیے، آپ ہماری امامت کیجئے، آپ ہماری نماز پڑھائیے۔ تو سیدنا مولا علی نے جو تاریخ ساز جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا لا اصلی بکم والامام محصور، میرا امام اپنے گھر میں نظر بند ہو، محصور ہو، اور میں تم بلوائیوں کو نماز پڑھاؤں، تم باغیوں کو نماز پڑھاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی الگ سے نماز شروع کر دی، آپ نے ان بلوائیوں کو نماز نہیں پڑھائی۔ تو میرے عزیز دوستو، سیدنا عثمان غنی نے خود اجازت نہ دی، ورنہ کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ مولا علی موجود ہوں اور آپ کے شہزادے ہوں، صحابہ ہوں، اور ان کو کوئی بال بھی بکا کر سکے، لیکن نہیں، آپ کو سرکار نے کوئی وعدہ لیا تھا، آپ نے صبر کیا۔ بہرحال حضرت سیدنا مولا علی اکیلے نماز پڑھتے رہے، لیکن اپنے 2 فرزندوں کو حضرت سیدنا عثمان غنی کے پہرے پر مقرر کر دیا، حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کو، کہ چوکیداری کرتے رہو۔ میرے عزیز دوستو، لیکن رات کے ٹائم چھت توڑ کر بلوائی اندر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا۔ 17 دن پانی بند رہا۔ آپ کی بیوی نائلہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے کہا میں دن میں دیکھتی ہوں کھانا کہیں سے نہیں آتا،
پانی کہیں سے نہیں آتا، آپ روزوں پہ روزے رکھتے جا رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ نہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پانی کہیں سے آ رہا ہے، نہ کھانا کہیں سے آ رہا ہے، بلوائی باہر سے کسی کو نہیں چھوڑ رہے، تو آپ کہاں سے کھا رہے ہیں، کہاں سے پی رہے ہیں؟ آپ مسکرا دیجئے، مسکرا دیے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام آتے ہیں اور آ کر سلام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں، عبداللہ بن سلام آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے آج اس کھڑکی سے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے۔ میرے آقا نے مجھ سے فرمایا، یا عثمان حصروک، عثمان تیرا محاصرہ کیا گیا ہے، تجھے نظر بند کر دیا گیا، تجھے گھیرے میں لے لیا گیا۔ میں نے کہا جی یہ میرے آقا مجھے بند کر دیا گیا، میرا پانی بند ہے، میں روزے سے ہوں۔ آقا نے فرمایا ان شئت نصرت و ان شئت افطرت عندنا، عثمان اگر تو چاہتا ہے تو ہم تیری مدد کیے دیتے ہیں، اگر تو چاہے تو ہمارے پاس آ کر افطار کرنا۔ تو حضرت سیدنا عثمان کہتے ہیں میں نے یہ اختیار کیا عبداللہ بن سلام کہ میں آقا کے پاس جا کر افطار کروں گا، لیکن عبداللہ آقا نے میرے پاس اسی وقت پانی کا ڈول اتارا، میں نے وہ پانی پی کر سیراب ہو گیا۔ اللہ اکبر، ذرا یہ بات غور سے سنیے، حضرت سیدنا عثمان روزے سے ہیں، آقا خود پانی پلاتے ہیں اور فرماتے ہیں روزہ ہمارے پاس افطار کرنا، یعنی پانی بھی پلاتے ہیں، روزہ توڑنے بھی نہیں دیتے، روزہ توڑنے بھی نہیں دیتے اور پانی بھی پلا رہے ہیں۔ یہ تھے حضرت عثمان۔ اور پھر جب سیدنا عثمان کی شہادت ہو گئی تو میرے عزیز دوستو، یہاں پر علامہ یوسف نبہانی نے لکھا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا اور بڑے بڑے دیگر علماء نے لکھا، جن میں علامہ مناوی بھی ہیں اور ابن باطیش، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضور نے دیدار کروایا سیدنا عثمان غنی کو، یہ دیدار خواب میں نہیں تھا، انہا رؤیۃ یقظۃ، بلکہ آقا نے بیداری میں دیدار کرایا تھا۔ بعضوں نے خواب، بعض حدیثوں میں آیا، لیکن فرماتے اگر یہ خواب ہو تو یہ کوئی اتنی بڑی فضیلت نہیں، یہ آقا نے بیداری ہی میں دیدار کرایا۔ تو میں کہتا ہوں آقا نے حضرت عثمان کو مدد کی پیشکش فرمائی، بیداری میں آ کر دیدار کرایا اور پھر روزے کی حالت میں پانی پلایا، اس کے باوجود روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ کرم تھا آقا کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر۔ تو سیدنا عثمان غنی کو 17 دن پانی بند ہونے کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر آپ جانتے ہیں ان کی شہادت کا اثر دنیا پر کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے شہید کرو گے تو پھر میرے بعد کبھی ایک ہو کر نماز نہیں پڑھو گے اور میرے بعد ایک ہو کر جہاد نہیں کرو گے۔ اور یہی بات ہوئی جو سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، اسی طرح ہوا، اور بعد میں جو کچھ ہوا تاریخ میں ثبت ہے۔ اس کے بعد مسلمان کبھی پھر ایک ساتھ نہ ہو سکے، بظاہر تو ایک رہے لیکن دلوں میں وہ فرق برقرار رہا، دلوں میں ایکا نہ رہ سکا، آج تک وہ اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ یہ سیدنا عثمان کی شہادت کا اثر تھا۔